میں نے ہمیشہ کچھ بننے کی کوشش کی، لیکن مجھے زیادہ مخصوص ہونا چاہیے تھا۔ بلی ٹاملن، جین ویگز۔ قانون نمبر 10، اپنی خواہش کو نام دیجیے۔ حکمت عملی: اپنی خواہش کو واضح کیجیے اور شروع ہو جائیے۔ اس بات کا تعین کامن سینس کرے گی کہ آپ کا اپنی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی راہ میں سب سے آسان مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی خواہش کا تعین کریں اور بالعزم واضح کریں کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ سچائی سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی جادوئی بوتل سے جن باہر نکلے اور کہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، تو زیادہ تر لوگ ششدر رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور بوکھلا جائیں گے کہ کیا مانگا جائے۔ اپنی خواہشات کے بارے میں حتمی ادراک کا نہ ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس اصول زندگی کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بنیادی حص کے ساتھ یہ کیا کہتا ہے۔ اگر آپ تخصیص آمیز نام نہیں دے پاتے تو پھر کبھی آگے بڑھ کر حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر زور دیا جائے کہ آپ کو اپنی خواہشات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سکھایا جائے کہ خواہش کو شناخت کیسے کیا جائے اور کیسے بیان کیا جائے۔ اگر آپ دیگر 9 اصولوں کو اپنے خیالات میں ازبر کر چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ علم سے لیس ہیں، تو اس اصول زندگی کو جاننا آپ کے لیے پرجوش اور مزیدار ہوگا۔ اپنی خواہش کو جاننا اور ارادہ کرنے کے قابل ہونے کا آپ کی زندگی میں کسی بھی دوسرے وقت کی نسبت یہ انتہائی مناسب موقع ہے۔ یہ اس سے پہلے اتنی اہمیت کے ساتھ نمایاں نہ ہوگا، خاص طور پر اس وقت سے جب آپ اپنی واضح خواہش کے پورا ہونے کے جائز موقع سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ سچ نہیں رہا، تاہم اگر آپ کو اسے جاننے اور بیان کرنے میں مشکل کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو تنہا مت محسوس کیجیے۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنی خواہشات کو کیسے بیان کیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ان لمحات کو یاد کیجیے جب آپ ایک سادہ انتخاب کرنے میں بھی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اگر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی فلم دیکھی جائے، یا ریسٹورنٹ میں کیا آرڈر دیا جائے، یا کیا پہنا جائے، تو کیا یہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ مقصد کی شناخت میں مشکل کا سامنا کرتے ہیں؟ قوت فیصلہ کے نہ ہونے سے بے حرکتی پیدا ہوتی ہے، جو ایسے نتائج سامنے لے آتی ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ یہ آپ کی زندگی کے سفر کو ان گائیڈڈ میزائل جیسا بنا دیتی ہے۔ یہ طرز عمل کام نہیں کرے گا۔ جو آپ بھرپور اعتماد سے کہہ سکتے ہیں وہ ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ سالوں تک ناخوشگوار ماحول میں رہنے سے آپ کی قوت شناخت ناگوار مانوسیت کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن معمولی یا نہ ہونے کے برابر تجربات آپ کی قوت شناخت اور خواہش کو اور بھی زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اپنی خواہش کو ٹھیک طرح سے نہ جاننا کئی وجوہات کی بنا پر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں آپ نے زیادہ تر وہی کیا جس کے لیے آپ نے فرمائش کی۔ یہ آپ کی اہم خواہشات کے ساتھ آپ کی روزمرہ کی ضروریات کے معاملے میں بھی سچ ہے۔ فرض کریں کہ آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں جس میں آپ اپنی استعمال شدہ گاڑی کو $7,000 میں بیچنے کی پیشکش کرتے ہیں، تو آپ کیسے امکانات کے بارے میں سوچیں گے کہ کوئی شخص اسے دیکھے گا اور کہے گا، واہ، یہ واقعی ایک بہترین کار ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ اس کی کافی قیمت طلب کر رہے ہیں، میں آپ کو $9,000 دوں گا۔ یہ مضحکہ خیز اس لیے لگتا ہے کیونکہ یہ مضحکہ خیز ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں تک آپ کے مقاصد زندگی کا تعلق ہے، اس میں آپ جتنا زیادہ کبھی حاصل کریں گے وہ دراصل وہی ہوگا جس کا آپ مطالبہ کریں گے۔ اپنی خواہش کے ادراک کے بعد اسے پورا کرنے کا نقشہ کھینچیے۔ سخت محنت کریں تو آپ قریب قریب وہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ حقیقتاً چاہتے کیا ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کوئی مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، چاہے یہ آپ خود ہوں یا کوئی اور جس سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس قابل ہونا پڑے گا کہ آپ اپنی خواہش کا تعین کریں۔ اگر میں آپ کی دنیا کا نگران ہوں تو میں آپ کا مطالبہ پورا نہیں کروں گا اگر آپ مجھے بتائیں ہی نہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی روتے اور چلاتے ہوئے بچے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کے احساسات کس قدر مایوسانہ اور بیچارگی کے ہوں گے۔ آپ بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچہ آپ کو اپنی ضرورت بتا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کو کیا چاہیے
تو آپ اس بچے سے مختلف نہیں ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا آپ کی ماں جیسی نہیں ہے، اور نہ ہی ماں کی طرح جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو نام نہیں دے سکتے تو زندگی کی ٹھوکروں اور تلخیوں میں سے گزرنا آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ مایوس ہو جائیں اور پیتل کا چھلا حاصل نہیں کر پا رہے تو دھیان دیجئے کہ یہ پیتل کا چھلا آپ کی ناک کے بالکل نیچے موجود ہو سکتا ہے، لیکن آپ جان نہیں پائیں گے اگر آپ اس پیتل کے چھلے کی اپنے لیے معنویت تلاش نہ کر سکیں۔ یہاں پر ایک اور تلخ حقیقت کو جاننا چاہیے۔ جیسا کہ کسی کو پانے کے لیے اسے جاننا بہت ضروری ہے، اسی طرح اس شے کے ادراک کی راہ میں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ کچھ خواہشات نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے اپنی واضح خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک زندگی گزاری۔ انہوں نے سخت محنت کی، لمبے عرصے تک کام کیا اور قربانیاں دیں، لیکن ان کے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے منظر سے زیادہ افسردہ چیز کوئی اور تھی۔ یہ حصول تک پہنچنے کے بعد کی مایوسی تھی۔ وہ بے عمل نہ تھے، بلکہ وہ غلط راہ پر چڑھ گئے تھے اور غلط رخ پر گامزن ہوئے اور اب اپنے گھر سے کوسوں دور تھے۔